دنیا میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ باپ نے کہا کہ ایسے اور ایسے ہے، اور بیٹا کہے نہیں ایسے نہیں، ایسے اور ایسے ہے۔ ہر صاحب عقل، دیکھنے والا سننے والا یہی کہے گا یہ بڑا بے وقوف ہے، یہ باپ کا گستاخ ہے، یہ جاہل ہے۔ بہت کچھ صلواتیں اس کو سنائی جائیں گی۔ یہ تو باپ اور بیٹے کا معاملہ تھا، لیکن جب نبی اور امت کا معاملہ آ جائے، نبی کہیں ایسے ہے اور امتی کہے ایسے نہیں ایسے ہے، اس کے برخلاف اور برعکس کہیں، فیصلہ پھر آپ کے اوپر ہے، آپ کیا کریں گے۔ کہ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی جسے سوائے علی کے کوئی نہیں پہچان رہا۔ اچھا، مسائل بھی تھے تو حضرت عمار نے اپنے دوسرے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے، مگر مولا نے جیسے ہی انہیں آتے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ جاری تھا، خطبہ حضرت کا ہو چکا تھا، اور حضرت چند قدم آگے بڑھے، ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر دونوں رازدارانہ گفتگو کرتے رہے، اور پھر جب وہ رخصت ہوئے تو مولا دروازے تک چھوڑنے گئے۔ اب عمار اور مالک اشتر جیسی ہستیوں کو یہ سوال کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے علی اتنا اہتمام کر رہے ہیں، پوچھا یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا عمار تم نے نہیں پہچانا، یہ اللہ کے نبی خضر تھے۔ 4 نبی زندہ ہیں نا بھئی، ان میں حضرت خضر بھی زندہ ہے۔ کہا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ آج روئے زمین پر جو زندہ ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ صحیح روایت ہے، بخاری۔ لیکن آج کا مولوی کیا کہتا ہے؟ شیعت سے تعلق ہے، اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے، خود بھی کہتا ہے کہ میں شہنشاہ نقوی سنی ہوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک الملک، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مالک الملک کا ترجمہ کیا ہے؟ شہنشاہ۔ اور یہ اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے شہنشاہ کہتے ہوئے۔ چلیے یہ بات تو الگ رہی۔ نبی نے فرمایا آج جو روئے زمین پر زندہ ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت کیا کہتے ہیں کہ جی خضر علیہ السلام زندہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہتے 4 شخصیات زندہ ہیں ابھی تک۔ نبی کا مقابلہ ہوا کہ نہیں؟ نبی کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں؟ یہ شان رسالت میں گستاخی نہیں کی جا رہی؟ یقیناً شان رسالت میں، مقام رسالت میں، مقال رسالت میں یہ ایک بہت بڑی گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، ورنہ تو جب ان کے ہاں چھان بین کرنے پر آئے نا تو رب العالمین کی شان میں بھی، امام کائنات کی شان میں بھی، اور چاروں امیر المومنین کی شان میں بھی، اور عشرہ مبشرہ کی شان میں بھی، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو چاہیے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں رو دھو کر کے اللہ سے معافی مانگیں اپنے نام کے ساتھ۔ نقوی صاحب کو چاہیے کہ یہ شہنشاہ کا لفظ ہٹائے، خود کہتے ہیں میں شہنشاہ نقوی سنی ہوں۔ شہنشاہ عربی میں کہتے ہیں مالک الملک کو، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ نقوی صاحب تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ کی شان میں گستاخی،
اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان الفاظوں سے کہلاتے ہوئے، قبر میں کیا جواب دیں گے؟ حشر میں ان کا کیا حشر بنے گا؟ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یہ چینجنگ کریں اپنے نام کے ساتھ، شہنشاہ کا لفظ ہٹائیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، جو نبی نے فرما دیا اس پر قائم رہیں اور اپنی منمانی نہ کریں۔ دلیل کوئی نہیں دیتے، بس واقعات، کہانیاں، قصے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔